اور آپ زانی نہیں ہیں تو کیا اس کے جواب میں آپ بھی زنا کرو گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی مسلمان آپ کو کافر کہے تو آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس تعلق سے 2/4/1419 میں یعنی 2 ربیع الثانی 1419 کو ہیئت کبار العلماء کا فتویٰ صادر ہوا تھا کہ مسلمانوں کے کفر کے تعلق سے انشاءاللہ اس فتوے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو شروع کریں گے، اور کچھ حدیثیں اور آیتیں پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ شروط متعین کریں گے کہ کسی کو کافر کب کہیں گے اور کسی کو مشرک کب کہیں گے، اور اس کے لیے قرآن و سنت کی دلیل کیا ہے، اور یہ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں اور جو فتنے پھیلا رہی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح منہج پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ اس مجلس کا اور اس پروگرام کا یہ تمہیدی اور ایک ابتدائی حصہ تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اصل موضوع شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے، اور تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے چہرے پر پڑی ہوئی پسماندگی کو دور کرنے اور آپ کو حساس برداشت کرنے کے لیے اپنے ہر دل عزیز ساتھی فضیلت الشیخ ابرار احمد حفظہ اللہ کو دعوت دیں گے، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت اور مترنم آواز میں آپ کے سامنے کوئی غزل پیش کریں۔ اشعار ہیں جو آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا، غیر ممکن ہے واسطہ چھوڑنا، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا، حب ہم نے کیا ہے بہت سوچ کر، دامن مصطفیٰ چھوڑنا، غیر ممکن ہے واسطہ چھوڑنا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، وبعد۔ میرے بھائیوں، ابھی جو گفتگو چل رہی تھی تکفیر کے تعلق سے تمہیدی اور ابتدائی گفتگو تھی، اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ان کے لیے ایک دلیل راہ تھی۔ اب میں آپ کے سامنے 2 ربیع الثانی 1419 کو سعودیہ کی افتاء کمیٹی اور علماء کے افتاء کے بورڈ نے جو فتویٰ صادر کیا کفر کے تعلق سے طائف کی سرزمین پر، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ فتویٰ الحمدللہ ہر طرف آپ کے سامنے الحمدللہ ظاہر ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہیں، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ ہیئت کبار العلماء نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ جس طرح حلال اور حرام اور واجب اور مندوب اور مستحب، کوئی چیز حرام کب ہوگی، حلال کب ہوگی، اور واجب کب ہوگی، مستحب کب ہوگی، اس کا حق صرف اللہ کو ہے،
صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلت اور حرمت کا حق ہے۔ ویسے ہی کسی کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ مشرک اور کافر ہے، یہ حق کسی انسان کو نہیں ہے، کسی عام انسان کو نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح حلال اور حرام کا حق کسی انسان کو نہیں دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا خون ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی اور وزنی بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، آپ نے کعبہ کو خطاب کیا، واللہ ما اعظمک وعظم حرمتک وما اطیب ریحک واللہ لحرمت المؤمن اعظم حرمتا منک وان یظن به الا خیرا، تفرد به ابن ماجہ من هذا الوجه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا، اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری حرمت کا کیا کہنا، تیری خوشبوؤں کا کیا کہنا، اور اے کعبہ یاد رکھ ایک مسلمان کی حرمت اور ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کا درجہ تم سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جب تک ایمان والے رہیں گے روئے زمین میں کعبہ رہے گا، اور جب ایمان والے روئے زمین میں نہیں رہیں گے تو کعبہ بھی نہیں رہے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، یخرب الکعبۃ رجل من الحبشہ ذو السبیقتین، دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی شخص آخری زمانے میں کعبہ کو گرا دے گا، کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے نہیں رہیں گے، لیکن جب ایمان والے رہیں گے اس وقت میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یغزو جیشنا الکعبہ فاذا كانوا ببیداء خسف باولهم واخرهم، آخری زمانے میں جب ایمان والے موجود رہیں گے، دین والے موجود رہیں گے، ایک لشکر جو کعبہ سے غزوہ کرنے کے لیے، کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آئے گا، جب بیضا مقام پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اول اور آخر کو زمین میں دھسا دے گا، کیونکہ ایمان والے موجود ہیں، ایمان والے موجود ہیں۔ جب ایمان والے موجود نہیں رہیں گے تو کعبہ بھی موجود نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واللہ لحرمت المومن اعظم حرمت منک، اللہ کی قسم ایک مسلمان کی حرمت تم سے بھی زیادہ ہے، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک اس قدر عزیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی اور ترمذی وغیرہ کی روایت، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لکبهم اللہ فی النار، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین والے لوگ مل کر، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوق، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، میں نے ساتوں اس لیے کیا کہ اہل السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں والے، یعنی آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق مل کر ایک مسلمان کا ناحق خون کریں گے، لَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو جہنم کے اندر چہرے کے بل ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، بلکہ اس تعلق سے ابو داؤد کی وہ روایت بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما مجتهد في العبادة وكان آخر يذنب وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له أغسل إلى آخر الحديث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں دو آدمی آپس میں دینی بھائی چارگی کا رشتہ رکھتے تھے۔ ایک آدمی عبادت گزار تھا، عبادت میں کوشش کرتا تھا، اور دوسرا آدمی گناہوں میں مبتلا تھا۔ یہ عبادت گزار گناہگار کو کہتا تھا کہ تم گناہ مت کر، چھوڑ دے، ہمیشہ اسے ٹوکتا تھا۔ بات تو بڑی اچھی تھی، گناہوں سے ٹوکنا یہ تو ایمان ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ برائی کو کم سے کم برائی تو سمجھے گا، یہ تو بات بالکل اچھی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ فوجدہ یوما علی ذنب، ایک دن اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا باز آ جاؤ، گناہ مت کرو، تو کہا کلا خلنی وربی، ہرگز مت روکو، مجھ کو میرے حال پہ چھوڑ دو، تم حساب نہیں لوگے، حساب اللہ لے گا۔ اب عشت علی رقیبا، کیا تم میرے اوپر نگراں بنا کر متعین کیے گو، میرے اوپر داروغہ ہو، تم کو کیا پڑی ہے، میں گناہ کرتا